الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. آج ہم ان چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ اگر نماز کی حالت میں وہ پائی جائیں تو نماز کو توڑ دیتی ہے. یعنی جیسے ٹوٹ گئی اب نماز دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی. جس وقت بھی وہ پائی جائیں، چاہے ہم 4 رکعت پڑھ چکے ہیں اتحیات میں بیٹھے میں، اب وہ پائی گئی تو نماز ٹوٹ جائے گی. چاہے صلاۃ التسبیح 4 رکعت پوری کر لی اتحیات میں بیٹھے ہیں، اب وہ معاملہ ہو گیا، ٹوٹ گئی نماز. ٹھیک ہے، فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، سب کو شامل ہے یہ احکام. نمبر 1، نماز میں بات کرنا. کوئی بھی بات کر لی نماز میں تو وہ نماز کو توڑ دے. نمبر 2، کسی کو سلام کرنا. نماز میں کسی کو سلام کر دیا، نماز ٹوٹ جائے گی. اچھا، کسی نے ہمیں سلام کیا آ کر، ہم نے وعلیکم السلام کہہ دیا، کسی کے سلام کا جواب دے دیا، نماز ٹوٹ جائے گی. اسی طرح سے کسی کو چھینک آئی، وہ نماز میں نہیں ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو چھینک آئی، اس نے چھینک پر کہا الحمدللہ. چھینک کہا جائے کسی کو، وہ الحمدللہ کہے تو ہمیں جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ پہ رحم فرمائے. تو وہ نماز میں نہیں ہے، ہم نماز میں. اسے آئی چھینک، اس نے الحمدللہ کہا، ہم نے نماز ہی میں کہا یرحمک اللہ، جواب دیا اس کی چھینک کا، تو نماز ہماری ٹوٹ جائے گی. ہاں، ہمیں چھینک آئی اور ہم نے خود ہی الحمدللہ کہہ لیا، نماز میں ٹھیک ہے الحمدللہ کہہ لیا، تو نماز نہیں ٹوٹے گی. ٹھیک ہے. اچھا، خوشی کی خبر سنی، خوشی کی خبر سنی، کسی نے خوشی کی خبر سنا دیا کہ ہم نماز ہی پڑھ رہے، نماز میں سنا دیا. یا کوئی کسی کو سنا رہا تھا، ہم نے بھی سن لی. اب کیا ہوا، ہم نے اس پر الحمدللہ کہا اس کے جواب میں، تو نماز ٹوٹ جائے گی. اس طرح کسی نے غم کی خبر سنائی، مصیبت کیا کر، ہم نماز میں، تو ہم نے جواب میں پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سخت زبان کسی نے آ کے بتا دیا کہ وہ فلاں کا انتقال ہو گیا، ہم نماز میں ہی، اور نماز میں ہم نے پڑھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون. جواب پایا گیا، نماز ٹوٹ گئی. کسی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا یا اللہ تعالیٰ کا نام لیا، ہم نے اس کے جواب میں کہا، اللہ کا نام لیا تو ہم نے جواب میں کہا جل جلالہ. یا کسی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک لیا تو ہم نماز میں تھے، ہم نے جواب میں درود پڑھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر جواب میں جل جلالہ یا جواب میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا تو نماز ٹوٹ جائے گی. اور اگر جواب کی نیت نہیں ہے، ویسے ہی زبان سے نکلا، درود شریف نکل گیا یا جل جلالہ نکل گیا، تو نماز نہیں ٹوٹے گی. یعنی جواب میں کسی کے کہا تو ٹوٹ جائے گی، اور جواب میں نہیں ہے ویسے کہہ دیا، بے ساختہ نکل گیا، تو اب نماز نہیں ٹوٹے گی. اسی طرح سے آپ کے ساتھ تراویح پڑھا رہے ہیں، سورہ احزاب پڑھ رہے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے آیت پڑھی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یعنی درود شریف والی آیت پڑھی انہوں نے. تو ہم پیچھے کھڑے ہیں، نماز پڑھے، ہم نے کیا پڑھ دیا؟ درود شریف پڑھ دیا. ٹھیک ہے نا، ہو جاتا ہے ایسا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا
اگر اس طرح قاری نے پڑھا یا امام صاحب نے پڑھا تلاوت کی یہ آیت اور کسی نے جواب میں دوسری پڑھ دیا تو کیا حکم ہے؟ حالانکہ جواب پایا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نماز نہیں ٹوٹے گی۔ کیوں؟ یہ اس کو جواب نہیں دے رہا بلکہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے، امتثال امر بجا لا رہا۔ امتثال امر کا کیا مطلب؟ اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے۔ اس نے جو بے ساختہ دروسی پڑھا جواب میں آیت درست سن کے امام صاحب سے حافظ صاحب سے نماز کی حالت میں، تو یہاں نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اذان ہو رہی تھی، اذان کا کسی نے جواب دیا، مؤذن نے اذان دی کہ یہ نماز پڑھ رہے تھے، کوئی لیٹ ہو گیا نماز پڑھنے میں، یا کوئی قضا نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی اور نفل پڑھ رہا ہے، اذان ہو رہی ہے۔ جیسے اذان ہوئی مؤذن صاحب نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اس نے بھی جواب میں یہ کہہ دیا، دہرا دیا، جواب دیا۔ اذان کا جواب دینے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی، ٹھیک ہے۔ اچھا، نماز میں رونا، لوگ ہوتے نماز میں روتے ہیں، تو بھائی دیکھیں اگر مصیبت کی وجہ سے یہ الفاظ نکل گئے، مثالیں دی علماء نے اس کی، صاحب بہار شریعت نے اور امیر اہل سنت نقل فرمایا اس کو، کسی نے مصیبت کی وجہ سے یہ لفظ نکالے مصیبت کی وجہ سے ایسے لفظ جو نکل گئے، مصیبت کا سن کر، ٹھیک ہے نا، یہ مصیبت کوئی پہنچ جاتی ہے دوران نماز، تو اس طرح کے الفاظ نکالنا۔ یہاں آواز سے رونے میں حرف پیدا ہو گیا، کوئی آواز سے روئے اور اس میں حرف پیدا ہو گئے تو نماز باطل ہو جائے۔ یہ جو مصیبت کی وجہ سے نکلا اس میں حروف پیدا ہو گئے نا، پیٹ میں حروف پیدا ہو گئے۔ یہاں رو رہا تھا، رویا اور رونے میں حروف پیدا ہو گئے، اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اچھا، ایک صورت ہے کہ نماز نہیں ٹوٹے گی، امام صاحب نے تلاوت کی اور جہنم کی آیات پڑھی، خوف خدا والی آیتیں پڑھی، تو اس کو سن کر کسی کا جو ہے نا وہ کسی نے یہ کہا نعم، یا اردو میں کہا ہاں، اس طرح کے الفاظ نکل گئے، ٹھیک ہے نا۔ تلاوت سن کر امام صاحب کی جو یوں جواب میں آواز نکلے نا الفاظ، تو یہ خشوع خضوع کی علامت، اس میں حرج نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی وہ سمجھ رہا ہے تلاوت کو اور وہ آیت کس کو یاد ہے، کوئی آیت یاد ہے کسی کو، وہ پڑھی حافظ صاحب نے یا امام صاحب نے آیت پڑھی اور وہ خوف خدا کا اس میں بیان ہے، یا جہنم کا تذکرہ ہے، یا کوئی وعید ہے گناہ کی، یا کسی گناہ کا تذکرہ ہے، تو اس پر جو ہے نا وہ خوف کے مارے وہ کوئی جواب میں نکل جاتا ہے ہاں، یعنی وہ ایسی بات ہے کہا ہاں ایسا ہوگا، جواب میں ہاں نکال دیتا ہے، تو پھر اس صورت میں نماز نہیں ٹوٹے گی، اس میں حرج نہیں، کیونکہ یہ خشوع خضوع کی وجہ سے یہ جواب نہیں دے رہا۔ اچھا، کوئی آدمی مریض ہے، بیمار ہے، مریض کی زبان سے بھی نکل جاتے ہیں کبھی کبھار، بے اختیار آہ نکلتی ہے، بے اختیار نکل گئی، مریض کی آہ نکلی، یا اس نے جو ہے وہ او کہا تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اس طرح چھینک، جمائی یا ڈکار آ گئی اور اس میں کوئی حروف مجبوراً نکلے، جان بوجھ کے نہیں نکالے، خود بخود نکل گئے، تو اس میں بھی نماز جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گی۔ اس طرح مجبوراً نکل جائیں تو یہ معاف۔ اچھا، کوئی پھونک مارتا ہے، اب ایسا ہوتا ہے نا، پھونک مار دیتا آدمی، اس طرح کے الفاظ پیدا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اس کا بھی وہی حکم ہے رونے والا، ٹھیک ہے نا۔ اگر تو دیکھیں آواز پیدا ہوتی ہے
تو اس میں حروف بنے، حروف بن کے آواز نکلی تو نماز توڑ دے گی، اور اگر جو ہے وہ آواز پیدا نہیں ہوتی پھونکنے میں تو پھر اس پر کوئی حکم نہیں ہے، یہ سانس کی مثل ہے، پھونک مارنے میں آواز پیدا نہیں ہوئی پھر یہ سانس کی مثل ہے، اتنا سانس آدمی لیتا اب نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ قصدن جان بوجھ کے پھونک مارنا مکروہ ہے، اور کوئی الفاظ پیدا ہو گئے نماز بھی گئی، ٹھیک ہے۔ خنخار نکالنے میں گلے میں وہ اٹک جاتا کبھی ایسا یہ کرتا آدمی یہاں، اب اس میں ایک خنخار نکالنے کے لیے جب دو روح ظاہر ہوں، جیسے اخ نکال دیا خنخارنے کے لیے، اخ کر دیا، دو روح پیدا ہو گئے نا، حمزہ اور خا، اخ ہو گیا، دو روح نکل کے نماز ٹوٹ گئی، تو یہ احتیاط کرنی چاہیے اس کو۔ اچھا اگر عذر ہو تو باقی عذر ہو، اس کا صحیح عذر ہو کہ اگر اس کو میں نے خنخار نہیں نکالی تو آگے تلاوت ہی نہیں کر سکوں گا، تو یہ صحیح عذر ہے نا۔ تو اگر اس لیے ایسا کیا آواز صاف کرنے کے لیے، تلاوت کے لیے، یا کبھی امام کو لقمہ دینے کے لیے، تو آدمی اس طرح کوئی اشارہ دے دیا، اگر لقمہ دینے کے لیے کیا امام کو، یا آواز صاف کرنے کے لیے، قرات کے لیے کہ گلا صاف ہو جائے، تلاوت صحیح ہو، اگر صحیح مقصد کے لیے، صحیح ضرورت کے لیے کیا تو پھر نماز نہیں ٹوٹے گی، ٹھیک ہے۔ پڑھ رہے ہیں، کوئی آگے سے گزرنا چاہ رہا، گزرنے لگا بے خیالی میں، تو ہم نے اشارہ دے دیا، کو سگنل دے دیا، تو اس میں بھی مذائقہ نہیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی حکم نہیں لگے گا۔ اچھا قرآن مجید کوئی دیکھ کر پڑھتا ہے، سامنے قرآن مجید رکھا ہوا ہے، اس کو دیکھ کے تلاوت کر رہا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ سامنے ایک جو ہے وہ سائن بورڈ لگا ہوا ہے، کوئی جس پر یہ بنا ہوا ہے، تحریر لکھی ہوئی ہے، مثلا آیت الکرسی لکھی ہو، اور سامنے لگا ہوا ہے دیوار قبلہ میں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں دیکھ کر پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں دیکھ کے پڑھیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے، وہ حرم شریف میں تراویح ہوتی ہے، وہ کچھ لوگ پیچھے لے کے جو ہے قرآن پاک کھول کے کھڑے ہوئے، چلو اس میں دیکھو عملے کثیر ہو جاتا ہے کبھی، ٹھیک ہے نا، نماز فاسد ہو جاتی ہے عملے کثیر سے بھی، وہ آگے چل کے بتاتے ہیں عملے کثیر کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر وہ پڑھتے ہیں اس کو دیکھ کر تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اچھا سامنے لکھی ہوئی آیتیں، ہماری نظر پڑ رہی ہے اس پر، پڑھ ہم اپنی یاد پر رہے ہیں، یعنی اپنی یاد پر ہی ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں جو یاد ہے وہ پڑھ رہے ہیں ہم، لیکن اس پہ بھی نظر پڑ رہی ہے ساتھ ساتھ، تو اب حرج نہیں ہے، اب نماز نہیں ٹوٹے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا خام خواہ کسی چیز کو دیکھ کر اس کو سمجھنا، زبان سے نہیں نکال رہے، اس میں یہ لکھا ہوتا ہمیں جنت میں لے جانے والے، ہمارے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اس میں غور بھی کر رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں اس کو، سمجھ میں آ رہی، دیکھ رہے ہیں اس کو، سمجھ بھی رہے ہیں، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ ہاں بلا وجہ ایسے کرنا، بلا وجہ کیا، کوئی وجہ بھی نہیں ہو سکتی اس کو ایسا کرنے کی، تو یہ مکروہ ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں موبائل رکھا ہوتا سامنے، نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے رکھ دیا، اس کو الٹا کر کے رکھیں، ٹھیک ہے نا، ایسا نہ ہو کہ کوئی میسیج آ رہا ہے یا کوئی کال آ رہی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں، غور کریں کس کی کال آئی ہے، کون کر رہا ہے کال، تو آپ اس طرح کرنا جو نا مکروہ ہے۔ اس طرح کوئی شاپر وغیرہ ہے، آپ نے کوئی بیگ لے کر آئے، اس میں بھی کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو ایسی چیزوں کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے، ایسے کام بس میں غور کریں گے۔ اگر زبان سے کچھ پڑھ دیا اونچی آواز میں، بھائی دل پسند کا شاپر ہے، اس پہ تو ہر شاپر پہ لکھا ہوتا نا، اب وہ رکھا ہو سامنے اور زور سے منہ سے نکل گیا دل پسند، نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو احتیاط ہے نا، ایسی چیزوں پہ کپڑا وغیرہ ڈال دینا چاہیے، یا اس کو سائڈ ہی میں رکھیں،
ہاں اگر خدشات ہو کہ بھائی اگر سائڈ میں رکھا میں نے تو اس کا ملنا مشکل ہے، جوتے نہیں چھوڑتے لوگ، یہ شاپر وغیرہ کیوں چھوڑیں گے؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ تو ایسی چیزوں پر جیب میں رومال ہوتا ہے نا ہمارے پاس، وہ ڈال دینا چاہیے، یا موبائل ہے یا کوئی اور چیز ہمارے پاس ہے وہ اپنے سامنے رکھنی ہے، اس پہ کچھ لکھا ہوا ہے، اپنا رومال اس پہ ڈال دیں، انشاءاللہ اس سے انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا اور جو ہے وہ مسئلے پر عمل بھی ہو جائے گا بعد میں۔ اچھا، عمل کثیر سے بھی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ عمل کثیر کی صورت میں کہ وہ عمل نہ تو نماز سے اس کا تعلق ہو، نماز کے اعمال میں سے ہو، ٹھیک ہے، یہ شرط ہے۔ عمل کثیر سے کب نماز چھوٹے گی؟ جبکہ وہ اس کا تعلق نماز کے اعمال میں سے نہ ہو۔ نمبر 2، نہ ہی نماز کی اصلاح کے لیے ہو، کہ نماز کو صحیح کرنے کے لیے، بچانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ مثلا ایک آدمی سجدہ کرتا ہے تو کنکری آ گئی، پتھر آ گیا، اور ادھر ادھر کر کے بھی پیشانی سجدہ نہیں کر سکتا، تھوڑا سا ادھر ہو کے نہیں کر سکتا، وہیں کرنا پڑے گا، سامنے جو ہے نا وہ کنکر ہے، پتھر ہے، تو اب اس کو ہٹا رہا ہے، اگر اس ہٹانے میں عمل کثیر ہو جائے تو اب یہ اس پر حکم نہیں لگے گا نماز چھوٹنے کا۔ کیوں؟ نماز کی اصلاح کے لیے یہ کر رہا، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، عمل کثیر کیا ہوتا ہے؟ عمل کثیر کہتے ہیں وہ حالت، نمازی کی ایسی حالت کہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا اب ایک شخص ہے وہ نماز میں کھڑا ہوا ہے، یہ ہاتھ بھی نیچے ہو گیا ہے اور یہ ہاتھ یوں دیکھ رہا ہے، دور سے دیکھنے والا کیا سمجھے گا؟ نماز میں نہیں۔ اچھا، اس میں کوئی نہیں سمجھے گا۔ ہاں، دیکھنے والا کیا سمجھے گا؟ نماز میں نہیں۔ ایسا کوئی بھی عمل کرنا نماز میں جس سے دور سے کوئی دیکھے تو وہ سمجھے کہ یہ نماز میں، وہ عمل نماز کو توڑ دے گا، ٹھیک ہے، وہ عمل نماز کو توڑ دے گا۔ اچھا، اگر دور سے دیکھنے والے کو غالب گمان بھی ہو جائے نا کہ یہ نماز میں نہیں ہے، ایسا عمل دیکھنے والا غالب گمان کر لے تو بھی عمل کثیر کا حکم لگے گا۔ ہاں، اگر شک و شبہ ہے دیکھنے والے کو، یار پتہ نہیں نماز پڑھ رہا یا نہیں پڑھ رہا، ایسا کوئی عمل دیکھنے والے سے میں پتہ نہیں یار نماز پڑھ رہا یا نہیں پڑھ رہا، تو اس کو عمل قلیل کہتے ہیں، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، ٹھیک ہے۔ عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اچھا، آپ کا یہ سوال ہو، اگر کوئی شخص جماعت میں کھڑا ہوا ہے، اس کو دیکھنے والا تو یہی سمجھے گا نا یہ تو نماز ہی میں، اگر وہ یوں کر رہا ہو، یوں کر رہا ہو، ٹھیک ہے، اب اسے کون کیا سمجھے گا؟ اب یہاں سوال ہے نا دور سے دیکھنے والا، وہ تو ظاہر ہے جماعت میں تو نماز ہی میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے چاہے جماعت میں ہو چاہے اکیلا پڑھ رہا ہو، ٹھیک ہے نا، اس کی کنڈیشن ایسی ہو، اگر اس کو اکیلا کر دیا جائے نا اور وہ عمل کرے جو جماعت میں کر رہا ہے، اگر اکیلا اس کو دور سے دیکھا جائے اور پتہ لگے کہ نماز میں نہیں ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب چاہے وہ جماعت کے اندر کرے چاہے، ٹھیک ہے نا، دور سے دیکھنے والا اس کو سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، ایسی حرکت کر رہا ہے، ایسا عمل کر رہا ہے، تو اسے عمل کثیر کہتے ہیں۔ اچھا، نماز کے دوران کوئی لباس پہن لے، کرتا اٹھا کے پہن لے، ٹھیک ہے نا، چینج کر لے لباس، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اچھا جی، دوران نماز ستر کھل گیا، اب مرد کے لیے ستر کیا ہے؟ ناف سے لے کے گھٹنے سمیت حصہ چھپا ہونا ضروری۔ یہاں ایک آپ کو میں بڑا اہم مسئلہ بتا دوں، کچھ لوگ جو ہے وہ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، ان کو خاص اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اب شرٹ اگر ایسی ہے، اگر وہ بعض ایسے ہوتے ہیں بنیان پہنتے ہیں نیچے سے اور وہ اس کو
پینٹ کے اندر ان کر لیتے ہیں، شرٹ اوپر سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب وہ بنیان کیا کرتی ہے، پیچھے سے سب کور کر لیتی ہے، ورنہ کبھی کبھار بڑی بری صورت حال بن جاتی ہے. اب پینٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جب جاتے ہیں نا سجدے میں، تو اگر پینٹ اگر سے اوپر باندھی ہوتی ہے، لیکن جب جاتے ہیں سجدے میں تو وہ پینٹ کھسک جاتی ہے، پیچھے سے تھوڑی کھسک جائے گی. یاد رکھیں اگر ستر کھل جائے اور اتنی دیر کھلا رہا کہ 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کا ٹائم گزر جائے، ٹھیک ہے، تو نماز ٹوٹ جائے گی. کسی کا بھی ستر مطلب کسی کا ادھار بند ٹوٹ جائے خدا نہ خواستہ، ٹھیک ہے نا بھئی، اگر ٹوٹ جاتا ہے تو وہ اگر مطلب اس کو فوراً ہی ڈھانپ لیتا ہے اٹھا کر، اور اتنا ٹائم نہیں لگتا کہ 3 بار سبحان اللہ کا وقت گزرے، ٹھیک ہے نا. اگر اس میں کم میں وہ کور کر لیتا ہے تو پھر نماز نہیں ٹوٹے گی، اور اگر زیادہ ٹائم کھلا رہا ستر اس کا تو نماز ٹوٹ جائے. تو یہ جو پینٹ والے ان کے لیے کیا مسئلہ ہے، دیکھیں اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ مرد کا جو ستر ہے اس کے کل حصے ہیں 9. یہ جو ستر ہے نا اس میں 9 حصے بنتے ہیں. ایک حصے کی چوتھائی اگر کھل گئی، چوتھا حصہ اگر کھل گیا، دیکھیں یہ ناف ہے نا، ناف سے رانوں کے ساتھ مل رہا ہمارا پیٹ جا کے نیچے ران کے ساتھ مل رہا ہے، جوڑ ہے یہاں، یہ پورا ایک آگے کا حصہ ہے. اسی کے بالکل بیک پر اتنا حصہ یہ بھی ستر میں، ٹھیک ہے، جتنا حصہ آگے ستر میں ہے اتنا ہی پیچھے کا حصہ بھی ستر میں داخل ہے. اب جو پیچھے کا حصہ ہے نا پورا، ہماری جو کمر ہے ناف کے بالکل مقابلے میں بالکل پیچھے، ٹھیک ہے نا، اس کے بالکل سیدھ میں ناف کے کمر رانوں تک ہمارے وہ کیا ہے، وہ ستر کا ایک حصہ ہے. یہ ایک حصہ ہے، وہ ایک حصہ ہے، ران ایک حصہ ہے، پھر الگ الگ 9 حصے اس کے اندر بنتے ہیں مرد کے ستر. عورت کے ستر میں غالباً 30 جو ہے نا وہ اعضاء گنوائے ہیں پورے ستر میں، اس کے 30 اعضاء بنتے ہیں، اور مرد کے لیے 9 میں ایک حصہ یہ سامنے کا ہے، ایک حصہ پیچھے کا ہے. اب یہ جو پیچھے والا حصہ ہے اگر اس کا چوتھائی حصہ کھل گیا، ٹھیک ہے نا، یوں سمجھیں کہ یہ اس کی پوری کمر ہے. اب اس کو آپ 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں، یعنی چوتھا حصہ اگر کھل گیا اور 3 بار سبحان اللہ کی مقدار وقت گزر گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. تو اس لیے پینٹ والوں کو احتیاط کرنی چاہیے اس میں، ٹھیک ہے نا، ایسا نہ ہو کہ ہماری نمازیں ضائع ہو، ٹھیک ہے. اچھا، زیادہ تر ہوتا ہے جینس کی پینٹ میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، ڈریس پینٹ میں جو بالکل ٹائٹ کر کے باندھتے ہیں نا یا تھوڑا اوپر کر کے باندھ لیتے ہیں، ان کے ساتھ یہ مسئلہ شاید کم پیش آتا ہے. اور جو ہے نا وہ لوگ جو مطلب یہ پہنتے ہیں جینس کی، اور اس میں پھر وہ پتہ نہیں کیا کیا ڈیزائن بنایا ہوتے ہیں لوگوں نے، فیشن ہے، پینٹ لٹک رہی ہوتی ہے بعض کی، نہ تو بات کر پا پتہ نہیں کہ وہ بھی فیشن ہے، شاید ڈھیلی بالکل باندھنا تو شاید فیشن سمجھتے ہیں. کبھی کبھار اندر جو پہنا ہوتا ہے اس کو بھی ظاہر کرنا ہوتا ہے، یار یہ بھی جو نظر آئے، یہ بے حیائی والی بات ہے. اب تو سنا کہ وہ پینٹ کے اندر یہ کپڑا یوں لگا ہوتا ہے، سلا ہوا تھا تاکہ لگے کہ کچھ اندر پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو پتہ نہیں فیشن عجیب و غریب جو ہے نا، وہ بس فیشن میں چلنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے خود جو ہے نا وہ اپنی حیا کا ستیہ ناش ہو جائے، بے عزتی ہو، ذلیل ہو، لیکن فیشن نہیں چھوڑ. اللہ تعالیٰ میں ہدایت عطا کرنا. اچھا، پینٹ کے حوالے سے یہ بھی بتا دوں، ایسی پینٹ جو کیا کہتے ہیں اس کو ٹائٹ نہ ہو، کھلی ہو، وہ پینٹ پہننا. ڈریس پینٹیں عام طور پہ ہوتی ہیں جس طرح یا ٹراؤزر ہوتے ہیں، تو یہ ذرا ڈھیلے ڈالی ہوتی ہے، ویسی پینٹ پہننا جائز ہے. اچھا، اور اگر کسی نے ٹائٹ والی پینٹ پہنی ہوئی ہے، سخت پینٹ ہے اور چپکی ہوئی ہے بالکل جسم کے ساتھ، تو اس میں ایک حکم ہے کہ اگر ایسی پینٹ ہے کہ جس سے اعضاء ظاہر ہو، ٹھیک ہے نا، بناوٹ ظاہر ہو اعضاء کی، تو ایسی پینٹ میں نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسی پینٹ پہننے والے کے
ان اعضاء کی طرف جو جن کی صورت ظاہر ہو رہی ہے، بناوٹ ظاہر ہو رہی ہے اعضاء کی، نظر کرنا پھر بھی منع جائز نہیں. تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. اگر آپ کی مجبوری ہے پینٹ پہننا، آپ جاب ایسی ہے تو آپ ڈیلی پینٹ پہنیں، ڈریس پینٹ آتی ہے جس طرح. اگر مجبوری ہے تو پہنے، مطلب گناہ نہیں ہے پینٹ پہننا، ٹھیک ہے نا. ایک شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں کہ اس میں احتیاط ہمیں کرنی چاہیے. اچھا، یہ تو ہو گیا مسئلہ ستر کے حوالے سے. نماز میں کھانا پینا، معمولی سی کوئی چیز کھا لی یا کچھ پی لیا، حتیٰ کہ تل، ایک تل جتنی چیز بھی کوئی منہ میں داخل ہوگی وہ ہم نگل گئے. نماز میں تل جتنی چیز داخل ہوگی ہم نگل گئے، نماز ٹوٹ جائے گی. ایک قطرہ پانی بھی اگر آ گیا منہ میں چلا گیا نماز کے دوران تو نماز ٹوٹ جائے گی. ہاں، پہلے سے کوئی چیز دانتوں میں پھنسی ہوئی ہے، اس کا کیا حکم؟ اگر وہ چیز چنا ہوتا ہے نا، چنے سے اگر چھوٹی ہے اور ہم نگل گئے اس کو تو نماز نہیں ٹوٹے گی. ہاں، اگر چنے کے برابر ہے یا چنے سے زیادہ ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی. باہر سے آئے تو چاہے تل کے برابر ہی کیوں نہ ہو، معمولی سا کھانا بھی نماز توڑ دے گا. اور قطرہ بھی آ جائے باہر سے تو وہ بھی، کوئی میٹھی چیز کھائی اس کے سارے حصہ پیٹ میں چلے گئے لیکن زبان پہ بھی اس کا ٹیسٹ ہے، نماز میں کھڑے بھی ہو گئے، کلی بھی نہیں کی، کلی بھی کر لی، پھر بھی ٹیسٹ آ رہا، مٹھاس اس کی جا رہی ہے، تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، نماز ہو جائے گی. اچھا، دانتوں سے خون نکلا، نماز میں دانت سے خون نکلا، اگر وہ خون تھوک پر غالب ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی. تھوک خون پر غالب ہے تو نماز. اب غلبے کی کیا علامت ہے، کیسے پتا چلے کہ تھوک غالب ہے؟ اگر حلق میں ٹیسٹ آئے خون کا، حلق میں خون کا ٹیسٹ آئے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی. یہ غلبے کی پہچان ہے کہ خون غالب ہو گیا، ٹیسٹ آ رہا ہے اس کا. یہ ہے نماز کے حوالے سے غلبہ خون کا. ایک ہے وضو کے حوالے سے غلبہ خون کا. وضو کب ٹوٹے گا؟ وہ اپنا مسئلہ پیچھے پڑھ کے آئے. تھوکا، خون بھی ساتھ نکلا، تھوک پر خون غالب ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا. تھوک غالب ہے، اس کی پہچان اور ہے، اس کی علامت اور ہے. نماز توڑنے میں علامت اور ہے. نماز توڑنے میں خون کے غلبے کی کیا علامت ہے؟ حلق میں ذائقہ اس کا ٹیسٹ آئے تو نماز ٹوٹے گی. اور وضو ٹوٹنے میں کیا ہے؟ تھوک کا رنگ سرخ ہو جائے، یعنی خون غالب ہو جائے. سرخ ہو جائے تو خون غالب ہے، اگر پیلا ہو تو تھوک غالب ہے. ٹھیک ہے، جب تھوک غالب ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا، خون غالب ہو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا. اچھا، نماز میں سانپ بچھو کو مارنے سے نماز نہیں ٹوٹتی. سانپ جا رہا آگے سے مار دیا، بچھو مار دیا، نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن کچھ شرائط ہے. ایسے نہیں ڈائریکٹ مار دیا. اس میں شرط یہ ہے 3 قدم نہ چلنا پڑے اس کے لیے. 3 قدم، 1 2 3، 2 قدم چل کے مار دیا تو ٹھیک ہے. ہاں، 3 قدم اگر چل پڑے چلے اس کے لیے تو پھر کیا ہوگا؟ نماز ٹوٹ جائے گی. اور اسی طرح ایک اور شرط بھی ہے اس کی کہ 3 ضربوں سے کم میں مارے. ٹھیک ہے، ورنہ پھر فاسد ہو جائے گی. 3 ضربوں سے زیادہ میں مارا تھا. اچھا، سانپ بچھو کو مارنا کس وقت جائز ہے نماز میں؟ جبکہ سامنے سے گزر رہا ہو اور خطرہ ہو کہ یہ ہمیں ڈس لے گا، ایزا پہنچائے گا، ورنہ جائز نہیں. ٹھیک ہے، جائز کی صورت میں سامنے سے گزر بھی رہا، نظر بھی آ گیا اور یہ بھی خطرہ ہے کہ یہ ہمیں کاٹ دے گا، نقصان پہنچائے گا. ایسی صورت ہو تو اس کو مارنا جائز. اچھا، نماز کی حالت میں بال اکھیڑ دیے. کسی کو عادت ہوتی ہے ناک سے بال اکھیڑنے کی، یا کسی کو ویسے ہی ایسے دیکھا جائے بال ہے کھینچ دیا.
تو اگر پے در پہ یعنی لگاتار 3 بار کھینچ دیے کہیں سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی. اچھا نماز میں 3 جوئیں مار دی, ٹھیک ہے بھائی, یہ جمعہ اتنی ہیں وہ نکل رہی ہیں گر رہی ہیں, اتنی زیادہ ہوں کسی کی, مسئلہ تو مسئلہ ہے نا شریعت کا, حکم تو بتایا جائے گا. تو اگر 3 جوئیں مار دی تو نماز ٹوٹ جائے گی, یا ایک ہی جو تھی اس کو 3 دفعہ مارا, ٹھیک ہے, ایسا ہمارا یہ دل میں نہیں آ رہا بھی زندہ پھر مارا اس کو. تو اگر 3 بار مار دیا ایک جو کو تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی. نماز میں کھجانا, بعض لوگ ہوتے ہیں بس کھجاتے رہتے نماز میں, بار بار. بعض لوگ جو ہے نا بس یہ اس طرح سے کھجا رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیں اگر ایک رکن میں 3 بار کھجایا, کس طرح سے بھائی, یہ میں نے ویسے کھجایا مجھے حاجت. اچھا 3 بار اگر کھجا لیا, کس طرح سے کھجایا, ہاتھ ہٹا لیا, پھر کھجایا ہاتھ ہٹا لیا, 2 دفعہ کی تو اجازت ہے. اب اگر ایک ہی رکن میں, رکن کیا ہوتا ہے بھائی, قیام ایک رکن ہے, رکوع ایک رکن ہے, سجدہ ایک رکن ہے, سجدے کے دوران بیٹھتے ہیں 2 سجدوں کے دوران وہ ایک رکن ہے, اتحیات میں بیٹھتے ہیں وہ ایک رکن ہے. یعنی ایک رکن میں, کسی بھی ایک رکن میں 2 مرتبہ کھجانے کی اجازت ہے, ٹھیک ہے. تیسری مرتبہ کھجا لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. اچھا اگر کھجایا اور ہاتھ وہیں ہے, آگے پیچھے کرتے رہے اس کو, ہاتھ نہیں ہٹایا, ہاتھ وہیں لگا ہوا ہے, اور یہاں ہم نے 2-3 مرتبہ کر لیا, تو اب یہ ایک ہی مرتبہ کاؤنٹ ہوگا, ٹھیک ہے. ہاتھ ہٹا کر کھجایا تو 2 مرتبہ کاؤنٹ ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات, یہ آگے چلیے. بس میرے خیال سے اتنا ہی کافی ہے. ایک اور صورت ہے نماز ٹوٹ جانے کی کہ قرات میں یا تکبیرات میں جو بھی اذکار ہے نماز کے, تحیات ہے, اللہ اکبر کہنا ہے, یا پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے, ثنا پڑھنا ہے, جتنے بھی اذکار ہیں نماز میں, ٹھیک ہے, وہ اور تلاوت. اب قرات میں اور جتنے اذکار ہیں اس میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی جس سے اس کی میننگ چینج ہو گئی, معنی فاسد ہو گئے, تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی. مثلا آیت ہے ان اللہ یحب التوابین, بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں اگر یوں پڑھ دیا ان اللہ لا یحب التوابین تو معنی فاسد ہو گئے, نعوذ باللہ, کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا, تو یہ معنی فاسد ہو گئے, نماز ٹوٹ جائے گی. یہ تو ہو گیا مسئلہ. اگر آگے وقت ملے گا تو انشاءاللہ نماز کے مکروہات بھی آپ کو انشاءاللہ بتائے جائیں گے. اب آپ نماز جنازہ کا جو ہے نا وہ طریقہ سیکھ لیں بھائی. نماز 3 صفحے پڑھیں گی, اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا. اور مسلمان کو سب سے پہلا تحفہ قبر میں کیا دیا جاتا ہے؟ مسلمان میت کو جتنے بھی لوگ اس کا جنازہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتے ہیں. جنازے میں سب سے افضل ہمارے جنازہ میں آخری صف ہے, آخری صف میں زیادہ ثواب ہے. بعض بزرگوں کی عادت مبارکہ تھی, صحابہ کرام میں بھی, کہ اگر جو ہے وہ تھوڑے سے آدمی بھی ہوتے نا تو بھی 3 صفحے بناتے. مثلا کل آدمی 7 ہوتے, ایک امام صاحب ہوتے, 6 مقتدی ہوتے, تو وہ کیا کرتے, آگے ایک امام صاحب,
پہلی صف میں 3 آدمی، دوسری میں 2، تیسری میں 1، یعنی 3 صفیں کر لیا کرتے تھے. کہ حدیث میں ہے جس کی نماز 3 صفیں پڑھیں گی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا. تو طاق عدد ہونی چاہیے. اچھا، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یعنی کسی ایک نے بھی پڑھ لی تو ادا ہو گئی. اور جن تک اطلاع پہنچی تھی کوئی بھی نہیں آیا جنازہ پڑھنے کے لیے، ایک بھی بندہ جنازہ، کسی نے بھی کسی مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھا، کوئی بھی نہیں آیا پڑھنے کے لیے، تو اب سارے گناہ گار ہوں گے. کون کون؟ جن کو پتہ لگ گیا تھا کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا. کچھ لوگوں نے پڑھ لیا جنازہ تو سب سے فرض اتر جائے گا. ٹھیک ہے، ایسا فرض ہے. اس کے فرض ہونے کا جو انکار کرے وہ کافر. نماز جنازہ کی فرضیت کا جو انکار کرے وہ کافر. 3 آدمی پڑھ لیں گے سب سے ادا ہو جائے گا، اور کوئی بھی نہ پڑھے تو کون گناہ گار ہوگا؟ سب گناہ گار. جس تک اطلاع پہنچی، جس کو پتہ چلا تو وہ سب گناہ گار ہوں گے. نماز جنازہ میں 2 رکن ہیں، 3 سنت ہیں. 2 رکن ہیں، 3 رکن کیا ہیں؟ 4 تکبیریں جو کہتے ہیں نا، 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، یہ ایک رکن ہے اس کا. اور قیام یعنی سیدھا کھڑا ہونا، اس کا دوسرا رکن ہے. اور اس میں 3 سنتیں، وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے ثنا پڑھنا، نمبر 2 درشی پڑھنا، نمبر 3 میت کے لیے دعا کرنا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا جنازہ. جنازے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نیت کریں گے. اب نیت تو بہت آسان ہے کہ میں اس جنازے کی نماز پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور دعا اس میت کے لیے، پیچھے سے امام کے، وہ میرا قبلہ رو اللہ اکبر. ٹھیک ہے، تو یوں نیت کر لیں. یہاں تو مشہور نیت ہے 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے اس میت. حاضر ہونا میت کا ضروری ہے. غائبانہ کچھ لوگ جنازے پڑھاتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے غائبانہ جنازہ، کیونکہ شرط ہے کہ جنازہ سامنے ہو. اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے جو جنازے پڑھائے ہیں غائبانہ، اس میں حضور کے سامنے وہ میت کر دی گئی تھی، زمین سمیٹ دی گئی. نجاشی بادشاہ کی پڑھائی، اس کے علاوہ غزوہ موتا میں بعض صحابہ کرام شہید ہوئے، ان کا جنازہ حضور نے پڑھا تو وہ حضور کے سامنے ان میتوں کو کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، جبریل امین نے ایک ہاتھ مارا، وہ زمین سمٹ گئی اور وہ میت سامنے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے دیکھ کر میت سامنے تھی تو نماز پڑھی. غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے فقہ حنفی. ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک جائز نہیں، تو میت کے سامنے ہونا ضروری. تو 2 طرف سے کسی بھی طریقے سے نیت کر لیں. اس کے بعد ہم نیت کریں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ باندھ لیں گے جس طرح ہم نماز میں باندھتے ہیں، جو ہم نے سیکھا تھا اسی طرح باندھیں گے. اب ثنا پڑھیں گے پوری. ثنا میں ولا الہ غیرک ہوتا ہے نا آخر میں، اس سے پہلے ایک لفظ کا اضافہ کرنا ہے، وجل ثناؤ کا ولا الہ غیرک. ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں آتا نا لفظ تو جو نماز میں ثنا پڑھ جاتی وہ بھی پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی، جنازے کی نماز ہو جائے گی. اچھا، دوسری تکبیر کہی جائے گی اللہ اکبر. اچھا، اگر کوئی بھی نہیں، ایک ہی آدمی ہے تو وہ بھی نماز پڑھ سکتا ہے، جماعت شرط نہیں ہے جنازے میں، ایک آدمی بھی جنازہ پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ نے دیکھا یا سارے بد مذہب کھڑے ہوئے جنازے میں کیا کروں، جنازہ بھی وہ پڑھا رہا ہے، نہیں پڑھیں. ٹھیک ہے، بعد میں میت کے سامنے آگے اکیلے پڑھ لیں. ٹھیک ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موقع نہیں ملتا پڑھنے کا، اب جنازہ تو 3 دن کے اندر اندر اس کی قبر میں پڑھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ. اگر سننی ہے مرنے والا تو وہ بھی بد مذہب ہے تو پھر اس کی کیا ہم نے جنازہ پڑھنا. ٹھیک ہے نا، اس میں مبارکہ میں منع کیا گیا کہ لا تصلوا علیہم اذا ماتوا، جب یہ مر جائیں بد مذہب تو ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھا کرو. لا تجالسوہم، ان کے ساتھ بیٹھا نہ کرو. لا تواکلوہم، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہ کھاؤ، اور ان کے سلام کا جواب نہ دو. یہ منع کیا حضور علیہ السلام نے.
قرآن مجید کے اندر بھی وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقُعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ہاں اگر تجھے شیطان بلا دے شیطان اور تو ان کا ساتھ دینا شروع کر دے، پھر تجھے غلطی یاد آ جائے تو شیطان نے بلا دیا فَلَا تَقُعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، اب یاد آئے پر مت بیٹھ مع القوم الظالمین، ظالموں کے ساتھ. یہ قرآن نے بھی منع کیا اور حدیث مبارکہ میں منع کیا گیا. اور بد مذہب سے دوستی سے حضور نے فرمایا ہے کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، اس لیے دیکھ لیا کریں دوست کس کو بنا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے غور کر لینا چاہیے. بد مذہب سے دوستی نہیں ہونی چاہیے، نقصان دیتی ہے، دین کو بھی نقصان دیتی ہے، ایمان کو بھی نقصان دیتی ہے. اور آدمی پھر ایک ایسا بھی موقع آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. اچھا، دوسری تکبیر ہوگی. اب اس میں بعض لوگ کیا کرتے ہیں، تکبیر ہوتی ہے سر اٹھاتے ہیں. سر اٹھانے کی اس میں ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے، اور بلا وجہ سر اٹھانا آسمان کی طرف مکروہ ہے، عام حالت میں بھی، نماز میں، نماز جنازہ میں بھی. اب کیا پڑھیں گے، درود ابراہیمی. اچھا، درود ابراہیمی پڑھیں گے اور اس کے بعد نماز میں جو پڑھا جاتا ہے تحیات کے بعد وہ پڑھیں گے. تیسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر کہنے کے بعد میت کے لیے دعا مانگیں گے. اگر نابالغ بچہ ہے تو اس کی دعا الگ ہے، نابالغ بچی ہے تو اس کی دعا الگ ہے. اور اگر بالغ ہے، مرد و عورت بالغ ہے، میت جو ہے وہ بالغ ہے، تب مرد و عورت کی ایک ہی دعا ہے. یہ کوئی بھی دعا نہ آتی ہو تو آپ ربی جعلنی پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتینا پڑھ سکتے ہیں، اور دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں. دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد چوتھی تکبیر ہوگی. چوتھی تکبیر کے بعد فوراً ہی ہاتھ کھول دیں گے. کیا کرتے ہیں، ایک طرف سلام پھیرا، ایک ہاتھ کھول دیا، دوسرا سلام پھیرا، دوسرا ہاتھ کھول دیا. کچھ لوگ سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ کھولتے ہیں. ویسا نہیں، بلکہ جیسے ہی چوتھی تکبیر ہو جائے جنازے کی، ہاتھ کھول دیں پھر سلام پھیرنا. مسائل اس میں دو مسئلے بڑے اہم ہیں. ایک آدمی آیا، دو تکبیریں ہو چکی، ٹھیک ہے، تو بھائی جنازے میں شامل ہو جائے، امام صاحب سلام پھیر لیں تو اپنی تکبیریں کہہ لے بعد میں. ٹھیک ہے، اور اگر اس کو پتہ ہے کہ یار میں اگر اس کے اندر درود بھی پڑھوں گا اور دعا بھی پڑھوں گا، یہاں ثنا رہ گئی ہے میری پہلی تکبیر کے بعد والی، جو مل گیا ہے اس کے علاوہ امام سلام پھیر دے تو اپنی تکبیریں کہے گی، آخر میں سلام پھیرے، سلام نہیں پھیرے. ٹھیک ہے، تکبیریں کہنی ہے کڑے کڑے، اور تکبیروں کے بعد جو رہ گئی ہیں اس کی دعائیں وہ پڑھے. ثنا رہ گئی ہے تو وہ پڑھے، درود ابراہیمی رہ گیا تو وہ پڑھے. اگر اس کو ڈر ہے یار لوگ جنازہ اٹھا کے چلے جائیں گے، اب کیا حکم ہے، بس تکبیریں کہہ لے، ثنا اور درود شریف چھوڑ دے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی. اچھا، کوئی آدمی آیا، امام صاحب نے چوتھی تکبیر بھی کہہ دی. کیا کہہ دی، چوتھی تکبیر بھی کہہ دی امام صاحب نے، تو اس میں بھی شامل ہونے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، کب تک، جب تک امام نے سلام نہ پھیرا ہو. چوتھی تکبیر کہہ دی، ابھی سلام پھیرنا ہے نا، چوتھی تکبیر کہتے ہیں ہم شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سلام کے بعد 3 بار اللہ اکبر کہے اور سلام پھیر دے. یعنی جو بیچ میں آیا ہے اس کو چاہیے کہ جو اس کے اندر ثنا ہے، درود ہے، وہ بھی پڑھ لے. اور جو سلام کے بعد آیا، سلام سے پہلے آیا، چوتھی تکبیر کے بعد اور سلام سے پہلے تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے، مختصر سا، اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو چوتھی تکبیر کے بعد جو آیا اس کو کیا حکم ہے، فوراً شامل ہو جائے. امام سلام پھیر دے تو اس کے بعد 3 بار اللہ اکبر کہے اور یہ بھی سلام پھیر دے. ٹھیک ہے، یہ بس اتنا سا جنازے کا طریقہ تو آپ نے سیکھ لیا، آسان سا طریقہ ہے. کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں. کوئی پاگل ہے نا، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، کوئی خودکشی کر لے اس کا بھی جنازہ پڑھا جائے گا.